بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مدالیل شرعی کے مختلف احوال پر گفتگو کریں گے۔ شہید یہاں پہ آ کے ظہور کی حجیت کو عملی طور پر تطبیق کرنے کے درپے ہیں، یعنی خود شرعی جو دلائل ہیں ان کے اندر جو مدالیل اور مدلولات پائے جاتے ہیں ان میں حجیت ظہور کی جو بحث ہے اس کا مقام کیا ہے، کہاں پر کھڑی ہے، کون سی چیزوں کو ہم ظہور قرار دیتے ہیں، اس کو شہید بڑی پکچر میں دیکھنے کے لیے مختلف احوال کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مدالیل شرعی کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ ایک حالت کا نام نص ہے، دوسری حالت کا نام اجمال ہے اور تیسری حالت کا نام ہے ظہور۔ تو یہ تین احوال ہیں جن کا تذکرہ آج کے سبق میں ہم کریں گے۔ چلتے ہیں عبارت کی جانب۔ تطبیقات حجیت الظہور علی الادلة اللفظیة، ونستعرض فيما يلي 3 حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور. الأولى أن يكون لللفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرف العام، والقاعدة العامة تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد، ويقال إن المتكلم أراد ذلك المعنى، لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام، ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا في معناه ونصا. الثانية أن يكون لللفظ معان متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام من قبيل المشترك، وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية لتطبق القاعدة عليه، ويكون الدليل في هذه الحالة مجملا۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی۔ آئیے چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ظہور کی حجیت پر استدلال پیش کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ استدلال تقریر معصوم کے ذریعے ہے۔ استدلال در حقیقت 2 مقدمات پر مبتنی تھا۔ پہلا مقدمہ یہ تھا کہ صحابہ پیغمبر صلوات اللہ وسلم علیہ وآلہ اور اصحاب ائمہ علیہ السلام ظہور کلام کو اخذ کیا کرتے تھے، ظہور کلام پر عمل کیا کرتے تھے، انہیں جو شارع مقدس کی طرف سے احکامات جاری ہوتے تھے ان کے ظہورات کو وہ لے کر ان پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ جو وتیرہ تھا یہ معصوم کے سامنے تھا، یہ شارع مقدس کے سامنے تھا، یہ وتیرہ پیغمبر اسلام کے سامنے تھا، ائمہ علیہ السلام جو مبین وحی ہیں ان کے سامنے تھا۔ لہٰذا کیا ہے، یہ جب ان کے سامنے انجام پا رہا ہے تو اگر یہ وتیرہ درست نہیں تھا تو پھر انہیں روکنا چاہیے تھا۔ جب انہیں نہیں روکا تو اگر چاہتے تو روک سکتے تھے، نہ روکنا امضاء اور رضامندی کی دلیل ہے، اسی کو کہتے ہیں تقریر معصوم۔ لہٰذا حجیت ظہور تاسیسی نہیں ہے بلکہ امضائی ہے۔ یہ خلاصہ ہے جو ہم نے کل بیان کر دیا تھا، اس لیے آج اس کو مختصر ذکر کر دیا۔ آج کی جو بحث ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو شرعی بیانات ہوتے ہیں، شرعی دلائل ہوتے ہیں، اس کو ہم مکمل تصویر میں دیکھ سکیں، بڑی تصویر جسے کہتے ہیں، یعنی ظہور کی بحث کو بڑی پکچر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بڑی پکچر کیا ہے کہ شرعی دلائل کو ہم دیکھیں کہ وہ کس قسم کے
دلالت پر مشتمل ہیں۔ ظہور کو ہی لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلی دلالت یہ ہے کہ شرعی دلائل میں کہ ایک لفظ ظہور رکھتا ہے یعنی ظاہر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مجمل ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ نص ہے۔ ہر ایک کی تعریفات ہیں، ہر ایک کے مصادیق ہیں، تو اس لیے یہ چلتے ہیں ان کے مصادیق کو بیان کرتے ہیں۔ مجمل کیا ہے، ظاہر کیا ہے، نص کیا ہے، ان کے بعض مصادیق کو دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں ظہور کی سمجھ آئے گی کہ ظہور کیا ہوتا ہے۔ مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال آپ دیکھیں، لا تقربوہن حتی یطہرن۔ لا تقربوہن کیا ہے؟ صیغہ نہی ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ نہی کا جو ظہور ہے وہ کس میں ہے؟ حرمت میں ہے۔ نہی کا ظہور عرفی کیا ہے؟ حرمت میں ہے۔ پس نہی کیا ہے؟ صیغہ نہی ظہور رکھتا ہے حرمت میں، اور علماء نے کیا ہے کہا ہے کہ یہاں پہ قرب جو ہے وہ کنایا ہے کس سے؟ اپنی بیویوں سے اور حلیلہ اپنے حلائل سے ہم بستر ہونے سے، بس یہ کنایا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں موجود ہے کہ خاص جو ایام ہوتے ہیں ان میں یہ جو ہے وہ اپنی بیویوں سے قریب نہیں ہونا۔ یہاں پہ ظہور ہے یعنی لفظ ظاہر ہے۔ دوسرا آپ مثال دیکھیے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، محافظت کرو نمازوں کی اور صلاۃ وسطی کی۔ یہ صلاۃ وسطی کیا ہوتی ہے؟ کون سی نماز ہے جس کو صلاۃ وسطی کہا جاتا ہے؟ کیا یہ فجر کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے؟ علماء میں اختلاف ہے، بیان بھی موجود نہیں ہے، بیان بھی فرض کریں موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا؟ ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ صلاۃ وسطی سے مراد کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اور بھی مثالیں ہیں، مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ کون سی رات ہے؟ 23 ہے، 21 ہے یا 27 ہے؟ تو اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں جو اغلب احتمال ہے وہ 23 کا ہے۔ 21 میں بھی ہم عبادت کرتے ہیں، 27 میں بھی برادران اہل سنت جو ہے وہ مناتے ہیں لیلۃ القدر۔ تو یہ کیا ہے؟ اس میں بھی معین نہیں ہو سکا۔ بس یہاں پہ ظہور رکھتا ہے حرمت میں، یہاں پہ معین نہیں ہوا کہ صلاۃ وسطی کیا ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر بھی معین نہیں ہو سکا کہ کون سی رات ہے، 23 کی ہے، 21 کی ہے یا 27 کی ہے۔ اب تیسری مثال دیکھیے، یجب علیک الصوم، یجب علیک الصوم، آپ پر روزہ واجب ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ وجوب، یجب وجوب۔ اس میں کوئی احتمال ہے کہ یہ روزہ آپ پر جو ہے وہ مستحب ہو؟ مستحب ہونے کا کوئی احتمال ہے؟ نہیں، کوئی احتمال نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں چل سکا، یہاں پہ ظہور ہے پہلی میں، دوسری میں ہمیں علم نہیں ہو سکا، اور تیسری میں ہمیں بالکل پتہ ہے اور کوئی احتمال نہیں ہے، دوسری رائے نہیں ہے۔ اسی کو ہم جو ہے وہ اب مثالیں ہم نے دیکھ لی ہیں کہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی کیٹیگری کا نام ہے ظاہر، یہ دلیل ہے ظاہر۔ دوسری کیٹیگری کا نام ہے مجمل، جسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور تیسری کیٹیگری کا نام ہے نص۔ اچھا آپ دیکھیے کہ ایک ہی مثال میں نص اور ظاہر بھی ہو سکتے ہیں، نص ظہور اور اجمال بھی ہو سکتا ہے۔ میں ظہور اور اجمال کی مثال دے لوں، باقی مثالیں انشاءاللہ بعد میں۔ مثلا اسی مثال میں حافظوا علی الصلوات، حافظو کیا ہے؟ ظہور رکھتا ہے۔ تو ایک ہی جملے میں ممکن ہے بعض چیزیں ظہور رکھتی ہوں، بعض چیزیں مجمل ہوں۔ حافظو میں ظہور ہے وجوب کے اوپر، اور الصلاۃ الوسطی کیا ہے؟ خود مصداقاً کیا ہے؟ مجمل ہے۔ مصداقاً کیا ہے؟ مجمل ہے۔ بس لفظ کے اعتبار سے حافظو کے لفظ میں ظہور موجود ہے کیونکہ صیغہ امر ہے اور ظہور رکھتا ہے وجوب میں، جبکہ الصلاۃ الوسطی کیا ہے؟
اس میں مصداقاً اجمال پایا جاتا ہے، پس یہ مجمل ہے۔ پس ایک ہی لفظ، ایک ہی دلیل، ایک ہی بیان جو ہے کئی جہت سے قابل غور ہوتا ہے، ایک جہت سے ممکن ہے ظاہر ہو، دوسری جہت سے مجمل ہو۔ یہ تو ہم نے مثالیں دے دی، اب انہی مثالوں کی روشنی میں ہم تعریف کر سکتے ہیں۔ نص کون سی ہوئی پھر؟ نص وہ ہے کہ جہاں پہ واحد معنی ہو، متعین معنی ہو، معنی اس کا متعین ہے۔ یجب علیک الصوم، یجب علیک الصوم، یجب میں متعین کس میں ہے؟ وجوب میں ہے۔ یجب کا تعین کس میں ہے؟ وجوب میں۔ تو پس نص میں معنی واحد ہے، وہی متعین ہے، کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ مجمل، جہاں پہ لفظ مجمل ہونا ہے وہاں پہ غیر ترجیحی اشتراک موجود ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا اشتراک ہوتا ہے جس کا معنی متعین نہیں ہو سکتا۔ غیر ترجیحی اشتراک سے مراد آگے چل کر ہم سمجھیں گے کہ ظاہر میں ایک ترجیحی اشتراک ہوتا ہے، یعنی ایک قریبی معنی ہوتا ہے، ایک بعید معنی ہوتا ہے، یعنی اس کو مشترک نہیں کہتے، ترجیحی معنی موجود ہوتا ہے۔ لیکن غیر ترجیحی اشتراک سے مراد یہ ہے کہ معانی دو یا کئی ہیں اور ان میں بھی معین نہیں ہے، کوئی بھی معین نہیں، متساوی الاحتمالین ہیں یا متساوی الاحتمالات ہیں۔ جیسے ہم نے مثال دی، کون سی مثال دی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، اس میں کیا ہے؟ متساوی الاحتمالات ہے۔ اگرچہ یہاں پہ ممکن ہے کوئی کہے کہ 23 جو ہے وہ ترجیح رکھتا ہے، لیکن ہم یہاں پہ مثال دے رہے ہیں کہ چونکہ لوگ عبادت کرتے ہیں نا، 21 کو عبادت کرتے ہیں، 23 کو عبادت کرتے ہیں، تو بعض اوقات عمدی بھی ہوتا ہے نا۔ امام باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا متعین کر دیجئے، کیا ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ ہم دو راتیں عبادت کریں جب ایک ہی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ 2 راتیں کتنی آسان ہیں، اتنی بڑی فضیلت کے لیے 2 راتیں کیا ہیں، عبادت کر لو۔ تو بعض اوقات یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے آپ مثلا اس کی اہمیت کے لیے بعض اوقات جو ہے وہ اس کو بیان نہیں کیا جاتا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ مہم چیز ہے، اس کے ڈھونڈنے کے پیچھے ہیں، آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو۔ تو لیلۃ القدر کی کہانی کچھ اس طرح سے ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ شاید الصلاۃ الوسطی بھی ایسے ہی ہو، نہیں معلوم، یعنی حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ کون سی نماز ہے؟ الصلاۃ الوسطی ظہر ہے یا صبح؟ مفسرین میں اختلاف، تو شاید اس میں بھی یہی ہو کہ صلاۃ الوسطی اگر متعین ہو جائے تو شاید اسی کو زیادہ اہمیت دینے لگ جائیں، باقیوں کی اہمیت کم ہو جائے، تو ایک نماز کو وسطی قرار دے دیا کہ اس کے اوپر خاص دھیان رکھو، وہ ممکن ہے صبح کی ہو، ممکن ہے ظہر کی ہو، تو صلاۃ وسطی میں بھی 2 احتمال موجود ہیں۔ تو یہ ہو گیا مجمل، جہاں پہ غیر ترجیحی اشتراک ہے، یعنی ایک ایسا اشتراک موجود ہے کہ جس میں کسی ایک طرف کو ترجیح نہیں ہے، ترجیح حاصل نہیں ہے، متساوی الاحتمالین۔ تیسرا کیا ہے؟ ظاہر ہے، جہاں پہ ترجیحی معنی موجود ہے، قریب اور بعید معنی موجود ہیں۔ جیسے کہ ہم نے مثال دی، جیسے حرمت کا جو ظہور ہے وہ نہیں کا جو ظہور ہے وہ کس میں ہے؟ حرمت میں ہے، ظہور حرمت میں ہے، لیکن غیر ترجیحی معنی اس کا کیا ہے؟ کراہت بھی ہے، یہ کیا ہے؟ بعید ہے، کراہت جو ہے وہ بعید ہے۔ بس ایک بعید معنی ہے، ایک قریب معنی ہے، جو قریب معنی ہے وہ حرمت ہے اور ہم اس کو ظاہر کہیں گے۔ بس ظاہر وہ ہوتا ہے جہاں پہ معنی تو متعدد ہوں لیکن ایک ترجیحی معنی بھی موجود ہو جس کو ہم ظاہر کہتے ہیں۔ بس ظہور کا معنی ہم بڑی پکچر میں اگر سمجھنا چاہیں تو ظہور نص اور مجمل دونوں کے بیچ ایک چیز کا نام ہے۔ نص جہاں پہ بالکل ایک کے علاوہ کوئی اور احتمال ہی نہ ہو، مجمل وہ ہے وہاں ہے جہاں پہ 2 احتمال یا اس سے زیادہ ہوں اور متعین نہ ہو سکے، ظاہر وہاں پہ جہاں پہ احتمال تو ہو لیکن متعین بھی کیا جا سکے کہ کون سا معنی مراد ہے۔ آئیے چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔ تطبیقات و حجیت الظہور علی الادلۃ اللفظیہ،
یہاں پہ حجیت ظہور کی تطبیقات کی بحث ہے دلائل لفظی پر، یعنی شرعی طور پر جو دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں لفظی قالب میں، ہم کہاں پہ ان کو ظہور کے قاعدے میں لے آتے ہیں، کون سے وہ دلائل ہیں جن کو ہم ظہور کے نام پر مورد استدلال قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم بڑی پکچر آپ کو دکھاتے ہیں، 3 حالات بتاتے ہیں، اور 3 میں سے ایک جو ہے وہ ظہور کی حالت ہے۔ وَنَسْتَعْرِضُ فِي مَا يَلِي 3 حالات، جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ 3 حالات موجود ہیں اور ہم متعرض ہوتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں فی ما یلی آئندہ سطروں میں 3 حالات کو، لتطبیق قاعدۃ حجیت ظہور، تاکہ ہم تطبیق کر سکیں قاعدہ حجیت ظہور کو۔ الاولی، پہلی حالت نص والی ہے، ان یکون لللفظ فی الدلیل معنی وحید فی اللغت، کہ لفظ کا جو معنی ہے وہ ایک ہی ہے لغت میں، فی الدلیل یعنی دلیل شرعی میں، دلیل کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ایک ہی معنی ہے لغت میں، دوسرا ہے ہی نہیں۔ ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوی والعرفی العام، لغوی اور عرفی یعنی عرف عام میں اس کا کوئی اور دلالت ہے ہی نہیں، لا يصلح للدلالة، یعنی اس کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ دلالت کر سکے کسی اور معنی پر، علی معنی آخر۔ جیسے میں نے لفظ یجبو کی مثال دی، یجبو کا ظہور کس میں ہے؟ وجوب میں ہے۔ والقاعدۃ العامۃ تحتم فی هذه الحالۃ ان يحمل اللفظ على معناه الوحید، یہاں پہ قاعدہ عامہ یعنی جو بنیادی قواعد ہیں وہ حتمیت بخشتے ہیں، حتمی قرار دیتے ہیں اس حالت میں کہ لفظ کو اس کے اپنے معنی پہ محمول گردانا جائے، لفظ کو اسی معنی پہ کیا کیا جائے؟ محمول کیا جائے، یعنی اس سے وہی معنی مراد لیا جائے۔ ویقال، اور کہا جائے کہ ان المتکلم اراد ذلک المعنی، کہ متکلم نے اسی ایک ہی معنی کا ارادہ کیا ہے۔ کہاں سے یہ قاعدہ سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں عرفی ہے، لأن المتکلم یرید باللفظ دائما المعنی المحدد له فی النظام اللغوی العام میں، اس لیے کہ جو متکلم ہے وہ دائماً لفظ کے ذریعے اسی معنی کا ارادہ کرتا ہے کہ جو اس کے لیے معین کیا گیا ہے نظام لغوی عام میں۔ یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ایک کیا ہے؟ عرفی چیز ہے، وجدان اسی چیز کا متقاضی ہے۔ وَيُعْتَبَرُ الدَّلِيلُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ صَرِيحًا فِي مَعْنَاهُ وَنَصًّا، اور دلیل کو اس حالت میں صریح کہا جاتا ہے، دلیل اس حالت میں صریح شمار ہوتی ہے، فی معنی ہو اپنے معنی میں، ونصًا اور نص شمار ہوتی ہے۔ الثانیۃ، دوسری حالت یہ ہے کہ ان یکون لللفظ معان متعددۃ، لفظ کے متعدد معنی ہوتے ہیں، متکافئۃ، اور وہ برابر ہوتے ہیں، متکافئ ہوتے ہیں، یعنی کفو ہوتے ہیں، ہم پلہ ہوتے ہیں، فی علاقتها باللفظ، لفظ کے ساتھ ان کا تعلق برابر کا ہوتا ہے، بموجب النظام اللغوی العام میں، من قبیل المشترک، جیسے مشترک لفظ ہوتے ہیں، مثلا لفظ عین ہے، کہتے ہیں اس کے 70 معنی ہیں، بہرحال متعدد معنی ہیں، تو کون سا معنی مراد ہے؟ تو یہاں پہ تعین نہیں ہو سکتا، فرض کریں جہاں پہ تعین نہ ہو سکے، جیسے میں نے مثال دی الصلاۃ الوسطیٰ کی کہ متعین نہیں ہو سکا، بموجب النظام اللغوی العام من قبیل المشترک، جیسے مشترک کا الفاظ ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہے؟ ان کی نسبت لفظ کے ساتھ متکافی ہوتی ہے، یعنی برابر کی ہوتی ہے۔ وفی هذه الحالۃ لا يمكن تعین المراد من اللفظ، اس صورت میں جہاں پہ مشترکہ معنی موجود ہوں ممکن نہیں ہے کہ لفظ سے معنی کو متعین کیا جائے، علی اساس تلک القاعدہ، اس قاعدے کی بنیاد پر کہ جو ہم نص میں بیان کر چکے ہیں، کیونکہ وہاں پہ معنی تھا، یہاں پہ معنی ہی نہیں ہے، اذ لا یوجد معنی اقرب الی اللفظ من ناحیۃ لغویۃ، اس لیے کہ کوئی معنی ہی موجود نہیں ہے جو لفظ کے قریب ہو لغوی جہت سے، لتطبق القاعدۃ علیہ، تاکہ قاعدہ کو اس کے اوپر تطبیق کیا جا سکے، ویکون الدلیل فی هذه الحالۃ مجملا، اور اس حالت میں جو دلیل ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ مجمل ہو جاتی ہے۔ یہ 2 حالتیں تھی، تیسری حالت وہی نص والی ہے۔ انشاءاللہ چونکہ وقت قریب آ چکا ہے،
ہم اگلے سبق میں اس کی عبارت کو تطبیق دیں گے۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے بیانات شرعی یا دلائل لفظیہ کو 3 مختلف کیٹیگریز میں دلالت کے اعتبار سے تقسیم کیا۔ بتایا کہ پہلی کیٹیگری کا نام نص ہے، جس میں معنی متعین ہوتا ہے اور واحد ہوتا ہے۔ دوسرا مجمل ہے، جہاں پہ غیر ترجیحی اشتراک موجود ہوتا ہے، یعنی ایک طرف کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اور تیسرا ظاہر ہے، جہاں پہ ایک ترجیحی معنی موجود ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔